أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. حضرات محترم، سورہ یاسین کی آیت نمبر 79 سے آخر تک، یعنی آیت نمبر 83 تک کل 5 آیتیں ہوتی ہیں جو اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ گزشتہ آیات میں مشرکین اور کفار مکہ کا جو یہ خیال تھا کہ انسان مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ ہوگا، وہ کہا کرتے تھے کہ ہڈیاں بھی گل کر کے سڑ کر کے مٹی بن جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ بن کر بکھر جائیں گی، تو پھر انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسی اعتراض کا یہاں پر جواب دیا ہے۔ ان کا جو یہ اعتراض تھا اس کا جواب ان آیتوں میں دیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انہیں وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلے پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے دے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار اور حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹ کر جانے والے ہو۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جو یہ خیال تھا کہ دوبارہ زندہ ہونا محال اور مشکل ہے، تو ان کے اس خیال کو رد فرمایا ہے اور فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھلا بتاؤ پہلی مرتبہ کس نے تمہیں پیدا کیا تھا؟ کیا تم ایسی بنے بنائے تھے؟ نہیں تھے۔ تو جس ذات نے، جس خالق اور مالک نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، تو کیا اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ دوبارہ تم کو زندہ کر دے، دوبارہ پیدا کر دے؟ کسی بھی چیز کا پہلی مرتبہ بنانا بظاہر مشکل ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلی مرتبہ بنانا بظاہر مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ اس کا بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی ایک دوا جو دنیا میں آتی ہے، ہزاروں محنتوں اور ریسرچ تحقیقات کے بعد وجود میں آتی ہے۔ جب ایک مرتبہ فارمولا تیار ہو جاتا ہے، بن جاتی ہے دوا، تو دوبارہ مشکل ہوتا ہے، وہی ہزاروں محنت کرنی پڑتی ہے، نہیں کرنی پڑتی ہے۔ تو جس خالق اور مالک نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کر دیا، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ دوبارہ پیدا کر دے؟ دوبارہ پیدا کرنا تو اور آسان ہے، دوبارہ بنانا اور آسان ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ تخلیق کا اور پیدا کرنے کے سلسلے میں جو چیزیں ان تمام کا اچھے طریقے سے جانکار ہے، ہر ایک کو جانتا ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، وہی
خالق اور مالک ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ ہرے بھرے درخت سے اللہ نے آگ پیدا کر دی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب یہ قدرت اور طاقت ہے کہ ہرا درخت یا ہرے گھاس ان کے اندر آگ کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے نا۔ سوکھے درخت کو، سوکھی لکڑیاں کو لوگ جلاتے ہیں، ہری لکڑی کو کون جلاتا ہے؟ وہ جلتی بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی یہ عجیب قدرت ہے کہ کچھ درخت اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ جن کے اندر آگ لگنے کی صلاحیت ہے، اور جن کے اندر اللہ نے ایسا بھڑکنے کا، جلنے کا مادہ رکھ دیا ہے کہ وہ ہرے بھرے درخت ہیں، ہری ہری ٹہنیاں ہیں، آگ آپ لگائیں گے تو فوراً جل اٹھے گی۔ ایسے بہت سارے درخت جنگلات میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے عربوں کے ہاں جو درخت بنائے تھے ان میں سے 2 درخت ایسے تھے، مرخ اور عفار نامی 2 درخت تھے، مرخ اور عفار۔ تو جب ان کی ہری ٹہنیوں کو آپس میں رگڑا جاتا تھا تو آگ لگ جاتی تھی۔ عرب کے لوگ اس زمانے میں انہی 2 ہری ٹہنیوں کو لے کر کے رگڑ کر کے آگ جلایا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے آج بھی کرتے ہیں، موجود ہوں، لیکن درخت عفار اور مرخ نامی اس زمانے میں موجود تھے۔ آج بھی جنگلوں میں ایسے درخت پائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے، لیکن بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ نے عجیب و غریب چیزیں اور عجیب و غریب مخلوقات بنائی ہیں۔ تو بہرحال درختوں، ہرے بھرے درختوں میں آگ کا لگ جانا یہ سائنس کے خلاف نہیں ہے اور حقیقت کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جو ہرے بھرے درخت ہیں ان میں کیا کرنٹ نہیں دوڑتی ہے؟ اگر کرنٹ کا وائر کوئی ٹچ ہو جائے تو کیا اس میں کرنٹ نہیں دوڑ جاتی ہے اور وہ جل نہیں اٹھتے ہیں؟ جل جاتے ہیں۔ تو یہ عقل کے خلاف نہیں ہے کہ بھائی ہرے بھرے درخت کیسے جلیں گے، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ہرے اور سبز درخت بنائے جس میں آگ روشن ہوتی ہے، تم اس سے اپنے چولہوں کو روشن کرتے۔ اگر وہ اللہ نہ بناتا تو تم کھانا کیسے بناتے؟ تم آگ کہاں سے حاصل کرتے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی قدرت کو پہچانو۔ ہری چیز میں آگ نہیں لگتی، لیکن اللہ نے ایسی بنا دی ہے کہ اس میں بھی آگ لگ جاتی ہے۔ تو جب جو خالق اتنا بڑا طاقتور ہے تو وہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسا دوبارہ بنا دے؟ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ ان جیسوں کو اللہ بنا سکتا ہے۔ بلا وهو الخلاق العلیم، کیوں نہیں؟ وہ تو بہت ہی ماہر ہے، پیدا کرنے والا ہے اور تمام مخلوقات کو جانتا ہے، اور اس کے لیے مشکل نہیں ہے بنانا۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر تمام چیزوں کو لائے گا، مٹیریلز وغیرہ لا کر کے اکٹھا کرے گا پھر بنائے گا، نہیں۔ انما امره اذا اراد شيئا، کہ جب اس کو کسی کام کرنا، کسی کام کو وجود میں لانا ہوتا ہے تو اسے بس حکم دیتا ہے کہ کن فیکون، وہ کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے، ذرہ برابر تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھیں ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں تو ہمارے لیے وقت لگے گا، لیکن عالم امر کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں وقت بالکل نہیں لگتا ہے۔ دنیا عالم خلق ہے نا، یہاں مخلوقات بستی ہیں تو یہاں تو وقت لگتا ہے، لیکن عالم امر میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے بننے میں۔ اور اللہ نے یہ جو کہا ہے کن فیکون، تو اللہ کو کن بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے اور ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا کن فیکون کا، لیکن اللہ کو یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسی اللہ تبارک و تعالی ارادہ کر لیتا ہے فوراً چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون،
لہذا پاک ہے اور بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ اور تمام حاکموں کا حاکم ہے، کائنات کا پورا وجود اس کے قبضے میں ہے اور ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ نے واضح کر دیا کہ اے میرے بندو تم اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تم بس مر کر کے سڑ گل کر کے ختم ہو جاؤ گے، یا تمہیں جلا کر کے تمہاری راکھ کو ہواؤں میں یا ندی اور نالوں میں بہا دیا جائے گا تو تم سے حساب نہیں لیا جائے گا، تم دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ گے۔ نہیں، یہ اس دھوکے میں نہ رہنا، بلکہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس رب کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، تم لاکھ انکار کرو، لیکن اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور میدان محشر میں تمہیں اس کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ظاہر سی بات ہے صرف کھڑا ہونا ہاتھ بات کر نہیں رہنا ہوگا، اللہ ہماری زندگی کے تمام حساب و کتاب کو معلوم کرے گا۔ کیا کیا تم نے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوڑی، کس کو دھوکہ دیا، کس کا مال لوٹا اور کس کو گالیاں دی، اور کس کے ساتھ تم نے ناجائز سلوک کیے، کس کے حقوق دبا لیے، ان تمام اعمال کا، تمام باتوں کا اللہ ہم سے حساب لے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے اپنے حساب و کتاب کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو صحیح کر لیں، ورنہ یقیناً وہاں جب اللہ سوال کر دے گا یہ کیوں کیا، تو سمجھ لیجئے کہ تباہی اور بربادی آ جائے گی، اور اس تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ابھی موقع ہے، زندگی ہے، ہم اپنے اعمال کو سنوار سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں، وہاں سدھارنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، قیامت اور آخرت، جنت اور جہنم پر مکمل یقین اور ایمان نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔